السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ محترم سامعین و مشاہدین، آج تھوڑی دیر کے لیے میں نماز سے متعلق کچھ علمی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عام حالات میں آدمی یہ کہے گا کہ ان سب چیزوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ان سب چیزوں میں اگر ہم فرق نہ کر پائیں تو کیا مشکل ہے، لیکن نہیں، جب تک آپ نماز صحیح ڈھنگ سے برابر پڑھ رہے ہیں تب تک آپ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات آپ سے نماز میں بھول ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی چیز نماز میں چھوٹ جاتی ہے، امام کے پیچھے آپ کی کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ایسی چھوٹ گئی جس کے چھوٹ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی چھوٹ گئی جس کے چھوٹنے پر ہم کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور پورتی ہو جائے گی۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہماری چھوٹ گئی جس کے بغیر ہماری نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو گفتگو میں نماز کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، نماز کے شروط کیا ہیں، نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ نماز سے پہلے کی چیز ہے یہ۔ نماز کے صحیح ہونے کی پہلی شرط اسلام۔ ایک آدمی اگر اسلام میں داخل نہیں ہوا، غیر مسلم ہے، یوں ہی چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط عقل، عقل کا حاضر ہونا چاہیے، بے ہوشی نہیں چاہیے، نشہ نہیں چاہیے، عقل پر پردہ نہیں چاہیے، آدمی کا دماغ حاضر ہو، اس قدر نیند کا غلبہ نہ ہو کہ عقل پر پردہ پڑا ہو، تو عقل ہوش میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بچہ تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہو، پیشاب کر لیا ہے، پاخانہ کیا ہے، ناپاک ہے کہ پاک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کئی رکعت پڑھا، تو سن تمیز کو جب بچہ پہنچ جائے تب اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، اگرچہ اس کو حکم دیا جائے گا، تربیت دی جائے گی اس کے پہلے ہی۔ نماز کے شروط میں چوتھی شرط یہ ہے وقت کا داخل ہونا۔ وقت کے داخل ہونے سے پہلے سوائے خاص حالات کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ فجر کی نماز پڑھ چکے، اب لاؤ ظہر بھی پڑھ لوں، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو۔ ایسے ہی 5ویں شرط ہے رفع الحدث، یعنی آپ جو ہے جنبی نہ ہوں اور دوسرے آپ باوضو ہوں، حدث اکبر بھی آپ کو نہ ہو اور حدث اصغر بھی نہ ہو، یعنی نہ آپ جنبی ہوں نہ آپ کا وضو ٹوٹا ہو، آپ پاک صاف ہوں اور آپ باوضو ہوں۔ چھٹی شرط ہے نماز کی قبلہ رخ ہونا۔ فرض نماز میں بعض حالات میں نوافل میں شرط نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں جب تک طاقت ہے آپ کے پاس، شرط یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ 7ویں شرط نماز کے لیے ہے نجاست کا زائل ہونا۔ بدن میں کہیں نہیں نجاست لگی ہو، کپڑے میں نجاست نہ لگی ہو، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر نجاست نہ لگے ہو۔ نماز کے صحیح ہونے کی 8ویں شرط یہ ہے کہ پردہ ہو، ستر عورت، شرمگاہ چھپا ہو آپ کا۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنے تک ہے، عورت کی شرمگاہ نماز میں پورا اس کو پردہ ہونا چاہیے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے بعض لوگوں کے نزدیک۔
ایسے ہی 9ویں شرط یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، انما الاعمال بالنیات. تو نماز کے صحیح ہونے کی 9 شرائط ہیں. کتنے؟ 9 شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کی. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز، نمبر 4 وقت کا داخل ہونا، نمبر 5 پاک صاف ہونا، باوضو ہونا، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا، نمبر 7 نہ بدن میں نجاست لگی ہو، نہ کپڑے میں، نہ جگہ پر اس کا پاک ہونا، نمبر 8 عورت کا یعنی شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا، اور نمبر 9 نیت کا حاضر ہونا. اچھا جی، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کے ارکان کیا ہیں. میرے بھائی اور دوستو، نماز میں جو چیزیں سنت اور مستحب ہیں ان کے چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں، چاہے بھول کر چھوڑیں، چاہے لا علمی سے چھوڑیں، جو چیزیں سنت اور مستحب ہیں. لیکن رکن، نماز میں جو رکن ہے اور نماز میں جو واجب ہے، ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے. نماز میں جو چیزیں رکن ہیں اور جو واجب ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز بالکل ہی نہیں ہوگی. چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں، چاہے بھول کر چھوڑیں، چاہے لا علمی اور جہالت کی بنا پر چھوڑیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو وہ رکن دوبارہ ادا کر کے سجدے سہو کرنا پڑے گا. جب تک وہ رکن آپ دوبارہ نہیں ادا کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز ہی باطل ہے، اور بھول سے چھوڑا ہے تو اس رکن کو ادا کر کے سجدے سہو کرے گا. لیکن واجب، وہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں اگر ان کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر بھول یا لا علمی سے چھوٹا ہے تو سجدے سہو کر کے اس کی پورتی ہو جائے گی. یہ ہے رکن اور واجب میں فرق. رکن کو ہر حال میں ادا کر کے ہی سجدے سہو کرنا پڑے گا، اور واجب کو اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے، بھول کر یا لا علمی سے، تو سجدے سہو اس کے لیے کافی ہے. اچھا، اب ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ رکن کیا ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں رکن ہیں جن کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. جاننا چاہیے نا. نماز میں 14 چیزیں رکن ہیں. 10 اور 4 14 ارکان ہیں نماز کے، جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہر حال میں آپ کو یہ ارکان ادا کرنے ہوں گے. نمبر 1، فرض نماز میں اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. نوافل آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھا ثواب ملے گا. فرض نماز میں اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اگر کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہے نماز. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتاؤ، ان کو فون کرو، بتاؤ نماز تمہاری باطل ہے. اب یہاں دلائل نہیں دے رہا ہوں میں، دلائل کی دنیا پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں خالی گنوا رہا ہوں. اگر طاقت ہے تو فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز، یہ نماز کا رکن ہے. نمبر 1. نمبر 2، نماز میں داخل ہونے کے لیے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے. اس کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. ہر حال میں آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا پڑے گا. اگر آپ نماز میں داخل ہو گئے بغیر تکبیر تحریمہ کے، آپ نے پوری نماز پڑھ لی، آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ کہیں گے کہ تکبیر تحریمہ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تکبیر تحریمہ کون چھوڑے گا. ہوتا ہے کئی بار آپ مسجد میں گئے اور امام سجدے میں چلے گئے،
امام رکوع میں ہے مثال کے طور پر، آپ اللہ اکبر کہہ کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ اب آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے جو آپ نے اللہ اکبر کہی، یا سجدے میں آپ پہنچے ہیں جو آپ نے اللہ اکبر کہی، وہ کون سا اللہ اکبر ہے؟ رکوع کے لیے اللہ اکبر آپ نے کہا یا سجدے کے لیے، یا آپ نے پہلی تکبیر تحریمہ کی نیت سے وہ اللہ اکبر کہا ہے؟ اگر آپ نے رکوع میں داخل ہو رکوع کا اللہ اکبر کہا، یا سجدے میں داخل ہو گئے سجدے کا اللہ اکبر کہا، آپ نے نماز میں داخل ہونے والا جو اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ اس کی نیت نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ بہت اہم چیز ہے۔ تیسرا رکن نماز کا ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، نہ فرض نہ سنت، نہ استسقاء نہ جنازہ، نہ سری نہ جہری، نہ امام نہ مقتدی نہ منفرد، کسی کی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ ایک خاص چھوڑنے کی کب؟ جب آپ کو قیام نہ ملا ہو، آپ ڈائریکٹ رکوع میں پہنچے ہوں، اس وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ سورہ فاتحہ چھوڑیں۔ رکوع ملی تو آپ کا رکعت ہو گیا، یہ ایک منہج ہے۔ ویسے کئی لوگوں کے نزدیک رکوع ملنے سے رکعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کا چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ رکوع کرنا نماز کا چوتھا رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی رکوع چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے رکوع کون چھوڑ دے گا؟ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ مثال کے طور پر نماز وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھنا جائز ہے، رکوع کے بعد بھی۔ پہلے افضل ہے، مثال کے طور پر ہم پہلے بعد میں پڑھتے تھے رکوع سے اٹھ کر کے دعائے قنوت۔ اب ہم نے یہ سمجھا کہ افضل ہے تو لاؤ رکوع سے پہلے پڑھ لیں، تو اب جب رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے لگے، اب دماغ میں کیا گیا کہ ہم رکوع کر چکے، چونکہ پہلے رکوع کے بعد کرتے تھے، اب دعائے قنوت کے بعد کئی بار ہم ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں رکوع چھوٹ گیا۔ تو اگر رکوع چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو جب ہوش آئے آپ کو رکعت پوری کرنی چاہیے۔ نماز کا پانچواں رکن رکوع سے اٹھنا، اور چھٹا رکن رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا۔ آپ کہیں گے کہ دونوں کو الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ الگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کئی لوگ رکوع سے اٹھ کر کے ڈائریکٹ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یوں رکوع سے اٹھے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو جیسے رکوع سے اٹھنا نماز کا رکن ہے، ایسے رکوع کے بعد کھڑے رہنا قوما یہ بھی نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا ساتواں رکن جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے، دونوں سجدے ہیں۔ دونوں سجدوں میں سے اگر ایک سجدہ بھی آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو وہ سجدہ کرنا پڑے گا بعد میں۔ اگر یاد آ جائے تو فوراً سجدہ کیجیے اگر قریب ہے، اور بعد میں سجدہ سہو کیجیے، اور اگر بعد میں یاد آئے تو آپ کو پوری ایک رکعت دہرانی پڑے گی، کیونکہ کسی بھی رکعت کا جو ایک رکن چھوٹ جائے تو پوری رکعت بیکار ہو جائے گی۔ اگر قریب ہے تو پوری کر لیں، نہیں تو پھر سے رکعت کو دہرائیں گے۔ نماز کا آٹھواں رکن کیا ہے؟ سجدے سے اٹھنا اور نوواں دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا۔ آپ کہیں گے بیٹھنا اور اٹھنا الگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کئی لوگ اٹھتے تو ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو سجدے سے اٹھنا بھی رکن ہے، اور دوسرے سجدے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھے رہنا بھی رکن ہے۔ اگر آپ اٹھ گئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، بیٹھے نہیں، تو بھی آپ کی نماز نہیں ہونے کی ہے، رکن ہے یہ دونوں۔ نماز کا 10واں رکن کیا ہے؟ نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھنا۔ اطمینان سے کھڑے رہو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے اٹھو،
اطمینان سے سجدے میں جاؤ، اطمینان سے بیٹھو، اطمینان سے تشہد کرو۔ تو اطمینان اور سکون اگر نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، یہ رکن ہے نماز کا۔ پھٹافٹ مارے گے نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا 11واں رکن کیا ہے؟ آخری تشہد پڑھنا، جس میں درود شریف بھی داخل ہے۔ آخری تشہد جس میں ہم سلام پھرتے ہیں وہ نماز کا رکن ہے، تحیات سے لے کر کے درود شریف تک، یہ پورا نماز کا رکن ہے۔ اور 12واں رکن کیا ہے؟ تشہد اور سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا۔ بیٹھنا بھی رکن ہے اور وہ تشہد پڑھنا بھی رکن ہے درود شریف کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی صرف بیٹھا رہے، تشہد نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بیٹھنا بھی رکن ہے اور تشہد کا پڑھنا بھی رکن ہے۔ 13واں رکن کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ نماز کا رکن ہے، سوائے جنازہ کے، جنازہ میں ایک طرف بھی پھیر سکتے ہیں۔ اور 14واں رکن ہے نماز کے سارے ارکان ترتیب سے ادا کرنا، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر بیٹھنا، پھر تشہد۔ ایسا الٹا پلٹا نہیں چلے گا، اگر الٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے 14 ارکان ہیں جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو گئی، اگر بھول سے چھوڑا ہے تو یاد آنے کے بعد اس کو پھر سے ادا کر کے آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں نماز کے واجبات پر۔ نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں؟ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے۔ اگر بھول سے چھوڑا ہے تو پھر سے اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بھول سے چھوڑا ہے تو اس کے بدلے آپ سجدے سہو کر لیں گے، کافی ہے۔ کیا کیا چیزیں واجب ہیں؟ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی جو پہلی تکبیر ہے وہ تو رکن ہے، اس کے علاوہ جتنی تکبیرات نماز میں ہیں وہ سب واجب ہیں۔ پہلی تکبیر جو نماز میں داخل ہونے والی تکبیر ہے، اس کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں سب نماز میں واجب ہیں۔ نمبر 2، رکوع سے اٹھ کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی واجب ہے۔ نمبر 3، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے جب کھڑے رہتے ہیں تو ربنا ولک الحمد کہنا بھی واجب ہے۔ اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو، اور اگر بھول سے چھوڑتے ہیں تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ واجب میں جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں 8 واجب ہیں، اس میں سے کوئی چیز بھی اگر بھول سے چھوٹ جائے یا غلطی سے اس کی جگہ پر آپ نے دوسرا پڑھ لیا، اس کو نہیں پڑھا، تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ رکوع میں کم سے کم 1 بار سبحان ربی العظیم کہنا، زیادہ والا سنت ہے۔ 5واں واجب کیا ہے نماز کا؟ سجدے میں کم سے کم 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، زیادہ کہیں گے وہ سنت ہے۔ 6واں واجب کیا ہے؟ 2 سجدوں کے بیچ رب اغفر لی کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ بھول سے چھوٹے گا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر اور زیادہ یاد ہے تو وہ سنت ہے۔ 7واں واجب کیا ہے؟ پہلا تشہد پڑھنا، جیسے مغرب میں 3 رکعت ہے تو پہلا تشہد پڑھنا، التحیات تشہد، یہ واجب ہے۔ یہ اگر چھوٹ جائے بھول سے تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اور 8واں کیا ہے؟ تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ نہیں کہ صرف بیٹھے رہے اور نہ پڑھے، بیٹھنا بھی واجب ہے اور تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں واجبات کی جان بوجھ کر چھوڑیں تو باطل، بھول سے چھوٹ جائے تو ان کے بدلے آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نماز میں جو قولی ہیں یا فعلی ہیں، یہ تمام کے تمام سنتیں ہیں جن کے چھوٹنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی، البتہ اجر و ثواب میں تھوڑی کمی رہے گی۔ انشاءاللہ اس کو میں اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔